اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بھی حق پہچانیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بندوں کا بھی حق پہچانیں، اور جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم مختلف انداز میں مختلف قسم کے رشتوں میں بندھ جاتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اولاد کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی والدین کو اس ضمن میں ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی سب سے بڑی خیر خواہی کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی خیر خواہی، یہ ہم اس کو ایک نام دے سکتے ہیں کہ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے اپنی اولاد کی نا۔ تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اچھا کھلانا، ان کو اچھا پہنانا، ان کو اچھے سکولز میں داخل کر دینا، ان کی ہر خواہش کو پورا کر دینا، تو یہ جو ہے ان کی بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا کھلانا پلانا چاہیے اور ہیلدی فوڈ انہیں دینا چاہیے اور اچھے اداروں میں انہیں داخل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل جتنی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کی دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم کا بھی اسی طرح سے اہتمام کیا جائے اور اتنی ہی اہمیت دی جائے۔ پہلے بھی اس کی ضرورت تھی، لیکن یقین کریں جتنی آج ضرورت ہے نا، اتنی پہلے کبھی نہیں تھی، کیونکہ آج کل مس انفارمیشن کی بہت زیادہ الغار ہے، اور مختلف قسم کے مطلب یہ جو انفارمیشن ہے وہ ہر وقت یہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر بچوں کی اس طرح سے تربیت ہو کہ گھر کا ماحول بھی انسان ان کو دینی لحاظ سے اس طرح کا ماحول دے، اور باہر سکولز میں، سکول کے اداروں میں بھی مطلب یہ اس طرح کا اہتمام ہو کہ شروع سے ہی قرآن پاک کی تعلیم کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اور اسی طرح سے جیسے 12 تک ہر بچے کے لیے لازم ہو کہ جب وہ اسکول جائے تو وہ شروع کی ایلیمنٹری کلاسز سے آگے تک 12ویں تک 14ویں تک جتنا جو بھی ہے آج کل کا سسٹم، اس میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو قرآن فہمی سکھائی جائے، تاکہ وہ اس کے اندر جذب ہو اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کے مطابق اس کو سیٹ کر کے، اور اس کے ساتھ سیرت کی بھی ایک چھوٹی کوئی بک ہو۔ کیونکہ پہلے جب بھی ذکر ہوتا تھا تو یہ ضرور تھا کہ یہ ذکر ہوتا تھا کہ تعلیم اور تربیت۔ آج کل تعلیم کے اوپر تو زور دیا جاتا ہے لیکن تربیت کے اوپر زور نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح سے بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین کی خود اپنی ٹریننگ نہیں ہوتی، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے اتنا زیادہ، آج کل جہاں پر نیگیٹیوٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے اور کچھ لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح سے ہے کہ پہلے کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ بہت کم گھرانے جو ہیں وہ دینی گھرانے ہوتے ہیں، اسی طرح ملے جلے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ملے جلے والے معاملات والے جو گھرانے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ والدین کی شروع سے اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور ان کو بھی کئی دفعہ کافی بعد میں وہ دین کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی وہ کہتے ہیں نا ایک کیفیت میں یا کسی بھی حالت میں انسان جو ہے وہ مایوس نہ ہو، وہ اپنے طور پر خواہ دیر ہو جائے سویر ہو جائے، جب بھی اسے ہوش آ جائے، ایک بالغ انسان کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اگر ان کو پہلے خیال نہیں آیا اور ان کی اس وقت توجہ نہیں تھی یا وہ دین کی طرف نہیں تھے، وہ بعد میں آئے ہیں، تو جب بھی وہ آئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں دیر ہو گئی ہے، تمہارے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی ان کو یہ توفیق ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کو اس سائڈ پہ ضرور لے کے آئیں، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیغام دیتے رہیں، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو باتوں کو بتاتے رہیں، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے اپنے گھر کا ماحول بنائیں اور ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ ملائیں، ان کی کمپنی جو ہے وہ چیک کریں۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں انسان نا،
اس ضمن میں ایک بات عرض کروں گی، وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی نا، اگر ہم اس کو ایک نصاب کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ ان کے جو نصائح ہیں وہ بہت بہترین ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ قرآن اتنے وہ زیادہ، مطلب میں اگر اس کے سیاق و سباق میں جاؤں گی تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا، میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن جو نصائح انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں نا، وہ تو میں کہتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں، سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں وہ، اور وہی انہی چیزوں کو اگر ہم اپنی اولادوں کو بتا دیں، ان کو سمجھا دیں کہ کم از کم ان باتوں کے اوپر وہ عمل کر لیں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قرآن پاک سے میں استفادہ کر رہی ہوں، یہ ہے سورۃ لقمان کی آیات ہیں، تو یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ آیت نمبر جو ہے یہ غالباً ہے، کہہ رہے ہیں یہ اس کی پرنٹنگ کچھ چھوٹی ہے، ہاں جی یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یہ ہے 13ویں آیت سے میں شروع کر رہی ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، اور میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اچھا یہ میں نے ترجمانی کی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اگر اس کی میں تفسیر بیان کروں نا تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر گھنٹوں لگ جائیں، یقین کریں اس میں اتنی ڈیپتھ ہے، لیکن یہ میں صرف جو ضروری اس کے کچھ جو چیزیں ہیں نا ڈسکس کرنے والی، اس کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضروری ہے، کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری اولاد جو ہوتی ہے انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، اور انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے لیے آگے یہ دنیا کی زندگی تو حسین ہو، لیکن آخرت کی زندگی بھی تو اس کے لیے حسین ہونی چاہیے نا، تو اس کے لیے ہمیں ایک درد محسوس ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے، اور اپنے طور پر انسان کوشش کرتا رہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ سب سے بڑی بات قرآن کی بات ہے، یقین کریں سب سے بڑی بات قرآن کی بات ہے، سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کیونکہ سارے علموں سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، ساری سیرتوں سے بڑی سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جتنی دیر تک ہمیں یہ اعتماد نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم اعتماد کے ساتھ ہم اس دنیا میں نہیں چل سکیں گے۔ یہ اعتماد ہم نے اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہی تو سارا سورس ہے علم کا، وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے بھلا وہی نہ جانے گا کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور ہمارے لیے کیا غلط ہے، اسی نے تو یہ احکامات دیے ہیں، اور اسی لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے کیا تھا، 3 بڑے پوائنٹس ہیں، انہوں نے عقائد کی درستگی کی بات کی کہ شرک نہ کر، پھر عقائد کی درستگی کے بعد جو اگلی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی آپ شرک نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور ساتھ ہی پھر بندوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، اور وہ ترتیب بھی بتا دی ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اور وہ جو والدین کے ساتھ سلوک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیونکہ وہ خود سے کہتے تو وہ لگتا کہ شاید وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چند فکرے وہ اس میں ایڈ ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر آگے جو سمجھنے والی باتیں ہیں نا، تو انہوں نے دیکھیں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ وہ فوراً اس چیز کے اوپر آ گئے ہیں
کہ آپ نے اپنا جو طرز عمل ہے وہ کیسے اختیار کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہو، اکڑ کے نہیں چلنا، کسی کو مطلب برے طریقے سے نہیں بلانا، اور اللہ تعالیٰ اکڑ کر مطلب تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور پھر اپنی آواز میں اپنے انداز میں کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اچھا اس میں جو ہے نا یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ جو شرک کا موضوع ہے نا، اس کو آپ خود سے ضرور سٹڈی کریں، کیونکہ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کے عقائد درست نہ ہوں گے، وہ شرکی افعال میں مبتلا ہوگا، تو پھر اس کی بخشش جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی پر، اس کا میں مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ شرک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک کرنا، اور یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دینا، جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو دینا۔ پھر اس کی آگے کافی زیادہ جو ہے نا تفصیلات ہیں، وہ آپ نے ضرور بضرور اس کو اسٹڈی کرنا ہے، کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ اس کی تفصیل میں فی الحال میں بہت زیادہ نہیں جا سکتی۔ پھر یہ ہے کہ یہ ذہن میں ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو اوپر دیکھنے والا ہے، وہ تو پتھر کے اندر جو کیڑے کو رزق ملتا ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے، تو انسان یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ وہ میرا رب میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، تو میں اس سے چھپ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ تو انسان کا ظاہر اور باطن جو ہے نا وہ بھی بالکل پاک رہے، اور نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، اس کو قائم بھی کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کے معاملات میں بھی جھلک نظر آئے، وہ سچائی کا بیان ہو، اس کی گفتار سچی ہو، اس کا کردار سچا ہو، اس کی ڈیلنگ سے سچی ہو۔ اور پھر ہے کہ مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اور وہ خود ہی ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کی بڑی ہی تاکید کی گئی ہے۔ پھر اکڑ کرنا چلنا، آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کے کپڑے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ والی چیز سخت ناپسند ہے کہ ایک انسان دوسروں کو چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے۔ اور پھر دیکھیں کہ چال تک کا اللہ یہ ذکر کیا گیا کہ اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اور لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں بھی اعتدال کا رویہ ہے، اس کے بارے میں کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے کسی کو دیکھا کہ وہ ایسے بالکل بیمار سی چال چل رہے ہیں، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس طرح سے، تو پھر دوسرے لوگوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یعنی قرآن پاک پڑھانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اعتدال کے ساتھ چلیں، مطلب اس سے مراد یہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل مریل چال چلے، اعتدال کے ساتھ اچھی باوقار اور معتدل چال مراد ہے۔ اور پھر یہ ہے نا کہ اونچا نہ بولو، اونچا بولنے سے بھی یہی مراد ہے کہ اس کی ایک انسان کی آواز میں دھونس نہ ہو، تکبر نہ ہو، ورنہ اگر جہاں ضرورت ہو اونچا بولنے کی، وہاں پہ اونچا انسان بول سکتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات ہیں کہ جس سے کسی بھی کیفیت سے انسان کی باڈی لینگویج سے کسی طرح کا بھی تکبر کا اظہار نہ ہو۔ پھر یہ اگر ان کو ہم سامنے رکھ کے ان کی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منع کی ہیں، اپنی اولادوں کو یہ تلقین کریں، اولادوں کو تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کریں۔ مطلب میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سنا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان اچھے اوصاف کو اپنائیں۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ العمران کی کچھ آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کی کیا صفات ہیں، جو صبح صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو سچے ہیں، جو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی صفات بیان کی ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن میں رکھیں۔ اور جہاں پر بھی جو والی آیات ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیات شروع ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں، تو وہ خاص مسلمانوں کو مخاطب کر کر اللہ تعالیٰ نے وہ انہیں تلقین کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک میں آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس میں حضرت ابو یعلا شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کرے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا لے اور اللہ سے بڑی بڑی آرزویں جو ہے وہ وابستہ کر لے۔ یہ ترمذی سے ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی بہتری کے لیے انسان دعائیں کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمارے مطلب جو ازواج ہیں ان سے ہمیں
مطلب سکون عطا فرما اور ہمیں ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقی لوگوں کا امام بنا دے. اس لیے اولاد کے لیے اٹھ کر انسان دعائیں بھی کرے، دعائیں خیر کرے اور ان کے لیے آخرت کے لیے بھی فکر مند رہے. کیونکہ یہ والے جو ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء نے یہی کچھ کیا. انہوں نے اپنی اولاد کو مطلب اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو باقاعدہ بلایا، انہیں بٹھایا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. باقاعدہ یہ پوچھا. انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی معاملات بلکہ اپنی زندگی میں بالکل کلیئر کر کے جانے چاہیے ایک مسلمان کو. لیکن انہوں نے اس چیز کی بھی فکر کی. تو مجھے، ہمیں اور ہم سب کو اس چیز کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا امام بنائے اور آگے ہماری نسلوں سے خیر برآمد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور میری خاص یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.